بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک لونڈی کی اللہ سے محبت کا سبق آموز واقعہ بیان کریں گے۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات مجھے نیند نہ آئی، میں نہایت درجہ بے چین رہا، میں آنکھ تک بند نہ کر سکا، باوجود اس کے کہ اس رات تہجد سے بھی محروم رہا۔ جب فجر کی نماز پڑھ چکا تو گھر سے نکلا، کسی طرح مجھ کو اطمینان نہ ہوا۔ پھر میں جامع مسجد میں ٹھہر گیا اور ایک واعظ کا وعظ سننے لگا تاکہ کچھ دل کو راحت ہو۔ میں نے اپنے دل کو پایا اس کی سختی بڑھتی جاتی ہے، میں وہاں سے چل دیا، دوسرے واعظ کے پاس ٹھہرا، وہاں بھی دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنے دل سے کہا دل کے معالجوں کے پاس جاؤں اور جو لوگ محب کو محبوب کی راہ بتلاتے ہیں ان سے ملوں۔ پھر بھی میرے دل کو قرار نہ ہوا اور سختی بڑھتی گئی۔ پھر میں نے کہا اب میں کوتوالی میں جاؤں، وہاں لوگوں کو کچھ سزا پاتے دیکھ کر شاید کچھ عبرت ہو، مگر وہاں بھی دل کی سختی کم نہ ہوئی۔ پھر میں نے کہا چلو قید خانے کو، شاید ان لوگوں کو جو مبتلا عذاب ہیں دیکھ کر دل ڈرے۔ جب میں قید خانے میں داخل ہوا اپنے دل کو کھلا پایا اور میرا سینہ کشادہ ہوا۔ ایک لونڈی خوبصورت قیمتی اوڑھنی اوڑھے ہوئے نظر آئی، اس کے پاس سے عطر کی خوشبو آتی تھی، پاک نظر، نیک دل تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جب مجھ کو دیکھا آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور شعر پڑے جن کا مطلب یہ ہے، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ بغیر گناہ کیے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، اور ان ہاتھوں نے کبھی خیانت نہ کی نہ چوری کی۔ میرے پہلو میں جگر ہے، میں جانتی ہوں وہ جل گیا۔ قسم تیرے حق کی اے دل کی مراد، میں سچی قسم کھاتی ہوں اگر تو میرے دل کے ٹکڑے کر ڈالے، تیرے حق کی قسم کبھی تجھ سے نہ پھرے گا۔ شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے داروغہ سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ کہا یہ لونڈی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، اس کے مالک نے یہاں قید کیا ہے تاکہ درست ہو جائے۔ جب اس لونڈی نے داروغہ کا کلام سنا تو اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں۔ شیخ سری فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے ایسی باتیں سنی جنہوں نے مجھے بے چین کر دیا، مجھ کو غم دیا، جلایا اور رلایا۔ جب لونڈی نے میرے آنسو دیکھے تو کہا اے سری، تمہارا یہ رونا اس کی صفت سن کر ہے، کیا حال ہوگا اگر تم اس کو پہچان لو؟ پھر ایک ساعت بے ہوش رہی، جب ہوش آیا میں نے کہا اے لونڈی، جواب دیا لبیک اے سری۔ میں نے کہا مجھ کو تو نے کیسے پہچانا؟ کہا جب سے مجھ کو معرفت حاصل ہوئی جاہل نہیں رہی، اور جب سے خدمت کی سست نہ ہوئی، اور جب سے وصل ہوا جدا نہ ہوئی، اور مرتبے والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ میں نے کہا تجھ سے سنا ہے کہ تو محبت کرتی ہے، تیرا دوست کون ہے؟ کہا جس نے اپنے محبوں کے ساتھ مجھ کو معرفت دی اور اپنی بڑی عطا کی کے ساتھ سخاوت کی، وہ دلوں کے پاس ہے، محبوں کے طلبگار کا دوست ہے، سنتا جانتا ہے، پیدا کرنے والا حکمت والا ہے، سخی کریم بخشنے والا رحیم ہے۔ میں نے پوچھا یہاں تجھے کس نے قید کیا؟ کہا حاسدوں نے باہم مدد کی اور قول و قرار کیا۔ پھر وہ بلند آواز سے چلائی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے خیال کیا کہ اس نے زندگی ختم کر لی، پھر ہوش میں آئی۔ شیخ سری فرماتے ہیں میں نے قید خانے کے داروغے سے کہا اس کو چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جہاں تیرا دل چاہے چلی جا۔ کہا اے سری میں کہاں جاؤں؟ اسے چھوڑ کر کہاں میرا راستہ ہے؟ میرے دل کے دوست یعنی اللہ نے اپنے مملوک انسان کو میرا مالک بنا دیا، اگر میرا مالک راضی ہوگا چلی جاؤں گی ورنہ صبر کروں گی۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ تو مجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ میں اسی حال میں اس سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کا مالک آ گیا۔ داروغہ سے پوچھا اس کی لونڈی تحفہ کہاں ہے؟ کہا اندر ہے اور اس کے پاس شیخ سری سختی بیٹھے ہیں۔ مالک یہ سن کر بہت خوش ہوا، اندر آیا اور مجھ کو مرحبا کہا اور تعظیم کی۔ میں نے کہا یہ لونڈی میری بنسبت تعظیم کی زیادہ مستحق ہے، اس کی کون سی حرکت تجھے ناپسند ہے؟ کہا بہت سی باتیں ہیں، نہ کھائے نہ پیے، بے عقل، نہ خود سوئے نہ ہم کو سونے دے،
ہر وقت متفکر رہتی ہے، ذرا سی بات پر فوراً رو دے، آہو نالے سے کام ہے، سدا رویا کرتی ہے اور یہی میری پونجی ہے۔ میں نے اپنا تمام مال 20,000 درہم دے کر اس کو مول لیا اور امید تھی کہ نفع حاصل ہوگا، کیونکہ حسن و جمال کے علاوہ یہ اور کام بھی جانتی ہے۔ میں نے کہا اور کیا کام کرتی ہے؟ کہا گانا جانتی ہے۔ میں نے کہا کتنی مدت سے اس کو یہ مرض ہے؟ کہا 1 برس سے۔ میں نے کہا ابتدا کیسے ہوئی؟ کہا ایک مرتبہ عود لیے گا رہی تھی، دفعتاً عود توڑ کر کھڑی ہو گئی اور چلائی۔ میں نے اس انسان کے محبت کی تہمت لگائی۔ میں نے اس کی تحقیقات کی مگر کچھ علامت و نشان نہ پایا۔ میں نے لونڈی سے پوچھا کیا ایسا ہی معاملہ ہے؟ لونڈی نے زبان تیز اور جلے دل سا جواب دیا، میرے دل سے خدا نے مجھ کو خطاب کیا، میرا وعظ میری زبان پر تھا، مجھ کو دوری کے بعد قریب کیا اور مجھ کو خدا نے خاص منتخب کیا۔ جب میں برضا و رغبت بلائی گئی، میں نے قبول کیا اور اپنے بلانے کے جواب میں لبیک کہی۔ جو کچھ مجھ سے پچھلی عمر میں گناہ ہوئے تھے میں ان سے ڈری، مگر محبت نے خوف دفع کر کے آرزوؤں میں ڈال دیا۔ شیخ سری سختی فرماتے ہیں، میں نے اس کے مالک سے کہا اس کی قیمت میرے ذمہ ہے اور میں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ مالک چلایا اور کہا ہائے محتاجی، تیرا برا ہو، تم تو ایک مرد فقیر، اس کی قیمت کہاں پاؤ گے؟ میں نے کہا جلدی نہ کرو، تم یہیں رہو، میں اس کی قیمت لاتا ہوں۔ پھر میں وہاں سے غمگین اور روتا ہوا چل دیا۔ قسم خدا کی میرے پاس لونڈی کی قیمت کے 1 درہم بھی نہ تھا۔ تمام رات خدا کی درگاہ میں روتا رہا اور خوشامد عاجزی کرتا رہا اور اس سے دعا مانگتا رہا۔ تمام رات آنکھ نہ چھپکی اور کہتا رہا خداوند تو ظاہر و باطن سے واقف ہے، میں نے تیری فضل پر اعتماد کیا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس لونڈی کے مالک کے روبرو شرمندہ نہ ہو۔ اسی حالت میں عبادت خانے میں بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا دروازہ پر کون؟ کہا دوستوں میں سے ایک دوست ہے، اسی کام سے آیا ہے، خدائے مہربان کا حکم اسے یہاں لایا ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ایک شخص 4 غلام اس کے ہمراہ شمع لیے تھے۔ اس آنے والے نے کہا اے استاد، مجھ کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ میں نے کہا آؤ۔ وہ شخص اندر آیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا احمد بن مسنہ ہوں، مجھ کو ایسے شخص نے دیا ہے کہ وہ دیتے وقت بخل نہیں کرتا۔ میں آج رات سو رہا تھا کہ عاطف غیبی نے پکار کر کہا 5 توڑے اشرفیاں سری کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کا دل خوش ہو اور تحفہ کو خرید لیں، کیونکہ ہم کو تحفہ کے حال پر مہربانی ہے۔ میں نے خدا کے شکر میں سجدہ کیا کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا کی اور فجر کا انتظار کرنے لگا۔ جب صبح کی نماز ادا کی، احمد کا ہاتھ پکڑ کر قید خانے میں لے گیا۔ لونڈی کا محافظ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر مرحبا کہا، آئیے، خدا اس لونڈی پر مہربان ہے، رات کو عاطف نے مجھے پکار کر کہا ہے۔ شیخ سری سختی فرماتے ہیں طوفہ نے جب ہم کو دیکھا اس کے آنسو ڈبڈبا آئے اور کہا تم نے مجھ کو سب لوگوں میں مشہور کر دیا۔ اسی حالت میں طوفہ کا مالک روتا ہوا آ گیا، دل غمگین، رنگ فق۔ میں نے کہا مت رو، جس قدر قیمت تم نے ادا کی تھی وہ بھی لایا ہوں اور 5,000 نفع بھی دوں گا۔ اس نے کہا نہیں خدا کی قسم۔ میں نے کہا 10,000 نفع لو۔ کہا نہیں خدا کی قسم نہیں لوں گا۔ میں نے کہا قیمت کے برابر نفع لو۔ کہا اگر تم تمام دنیا اس کے عوض میں دو گے قبول نہ کروں گا، تحفہ خدا کے لیے آزاد ہے۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہا رات کو مجھے سخت تنبیہ اور جھڑکی دی گئی ہے، میں تمام مال چھوڑ کر خدا کی طرف بھاگا ہوں۔ خدایا تو کشائش کے ساتھ میرا کفیل ہو اور میرے رزق کا ضامن ہو۔ پھر میری طرف ابن مسنہ متوجہ ہوئے۔ میں نے دیکھا وہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا تم کیوں روتے ہو؟ کہا خداوند تعالیٰ نے جس کام کے لیے مجھے بلایا اس سے راضی نہیں ہوا۔ تم گواہ رہو، میں نے اپنا تمام مال خدا کی راہ میں خیرات کر دیا۔ میں نے کہا تحفہ کیا بڑی صاحب برکت والی ہے؟ تحفہ کھڑی ہوئی، جو کپڑے پہنے تھے وہ اتار کر پھینک دیے اور بالوں کا ایک کرنج پہن لیا اور روتی ہوئی نکل کھڑی ہوئی۔ ہم لوگوں نے اس سے کہا خدا نے تم کو آزاد کر دیا، پھر کیوں روتی ہو؟
پھر ہم قید خانہ کے دروازے سے نکلے، اثنائے راہ میں تحفہ کو تلاش کیا، اپنے ہمراہ نہ پایا۔ ابن مسنہ راستے میں مر گئے۔ میں اور تحفہ کا مالک مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ایک دن میں طواف کر رہا تھا، کسی زخمی دل سے زخمی کلام سنا۔ وہ کلام یہ ہے: خدا کا دوست دنیا میں بیمار ہے، اس کا مرض دراز ہے، اس کی دوا خود مرض ہے۔ اس کو شراب محبت کا پیالہ پلا دیا اور پلا کر خوب سیر کر دیا۔ پھر تو وہ دوست محبت میں حیران ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا، بجز اس کے کہ دوسرا محبوب نہیں تھا۔ یہی حال اس کا ہے جو برائے شوق خدا کی راہ کی طرف بلایا جائے، وہ اس کی محبت میں حیران رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دیدار نصیب ہو۔ پھر میں اس آواز کی جانب گیا۔ اس نے جب مجھے دیکھا کہا: اے سری۔ میں نے کہا: لبیک، تم کون ہو؟ خدا تم پر رحم کرے۔ کہا: لا الہ الا اللہ۔ معرفت کے بعد اب انجان ہو گئے ہو۔ میں تحفہ ہوں۔ وہ اس وقت بالکل ضعیف و ناتواں تھی، جیسے کسی کا خیال دل میں گزرے، وہ اس طرح نظر آتی تھی۔ میں نے کہا: اے تحفہ، جب سے تم خلقت سے جدا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف مائل ہوئی، خدا سے تم کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ کہا: اپنے قرب سے انس دیا، غیر سے مجھ کو وحشت دی۔ میں نے کہا: ابن مسنہ مر گئے۔ کہا: خدا ان پر رحم فرمائے، میرے اللہ نے ان کو وہ اعزاز عطا کیے ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ جنت میں ان کی جگہ میرے پڑوس میں ہے۔ پھر میں نے کہا: تمہارا مالک جس نے تم کو آزاد کیا ہے میرے ساتھ ہے۔ یہ سن کر تحفہ نے کچھ دعا مخفی مانگی۔ میری طرف دیکھتے ہی دیکھتے تحفہ کعبہ کے روبرو مردہ نظر آئی۔ جب اس کے مالک نے اس کو مردہ دیکھا، اپنے کو سنبھال نہ سکا، وہ بھی منہ کے بل گر پڑا۔ میں نے پاس جا کر ہلایا تو وہ بھی دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ پھر میں نے دونوں کے غسل و کفن سے فراغت کر کے دونوں کو دفن کر دیا۔ ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ بے شک اللہ والے ایسی ہی نرالی شان کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔